أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 111 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان اہل کتاب کے بارے میں جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے اور تیار رہتے ہیں۔ سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، لیکن ان میں سے گروہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہر وقت منفی سوچ رکھتا ہے اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس میں ارشاد فرما دیا۔ خاص طور پر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے۔ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تب ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو اتنے بڑے عالم جب اسلام قبول کر گئے ہیں تو ہمارے اور بھی یہودی اسلام کی طرف جائیں گے۔ تو وہ یہودی گاہے بگاہے، یعنی ان کے جو سردار تھے کعب یا ابی نعمان یا ابو رافع، ابو یاسر، کنانا، ابن سوریہ، یہ سب یہودی سردار تھے۔ یہ گاہے بگاہے چلتے پھرتے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو ان کو دھمکیاں دیتے تھے، ان کو ستاتے تھے کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حوصلہ دے دیا کہ گھبرائیں نہیں، ان کی یہ دھمکیاں، ان کے یہ جو دعوے یا ان کے خطرناک جو منصوبے بناتے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو ان سے تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ جسٹ بس ستانے والا معاملہ ہے تھوڑا بہت۔ اس سے آپ کے ساتھ اگر وہ لڑائی کریں گے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یعنی شکست کھائیں گے، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یعنی جب اللہ ہی مدد نہ کرے جس کی، تو وہ کیسے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہاں فرما دیا۔ تو یہاں بھی اب بھی یہی ہے کہ اگر مسلمان آپس میں ایک ہو جائیں، اجتماعی طور پر سب کٹھے ہو جائیں، اور پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو سارے کٹھے ہو کر مضبوطی سے تھام لیں، یعنی دین اسلام کو تھام لیں اور پھر تفرقے میں نہ پڑیں، تو آج بھی یہ طاقت وہ ہو سکتی ہے جو تمام دنیا میں، تمام کائنات میں اپنا لوہا منوا سکتی ہے اور اسلام کی علم بردار بن سکتی ہے۔ تو یہ اللہ نے واضح طور پر ہی بتا دیا، کیونکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا تعلق قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر مسلمان آپس میں اتفاق اتحاد سے ایک ہو جائیں تو بہت بڑی قوت بن سکتے ہیں، اور باطل قوتیں اگر ان سے ٹکرائیں گی تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گی، یعنی شکست خوردہ ہوں گی، اور اللہ ان کی مدد ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی۔ لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یضروکم، یہ در کا مطلب ہوتا ہے نقصان دینا، یضروکم، یہ تمہیں نقصان ہرگز نہیں دے سکیں گے۔ لن یضروکم، یہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکیں گے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ الا، مگر، اذا کا مطلب ہے تکلیف دینا، ستانا۔ جیسے ستانا ہوتا ہے گالی دے کے، کسی کو گالیاں دے دیں، کسی کو تھوڑی سی ہوا مار لی، میں تیرے کر دوں گا، میں تیرا وہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اس طرح کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا اذا، مگر یہ ایسی تکلیف دیں گے جس طرح آج کل یہ ستانا کیا ہوتا ہے، آج کل ان کے پاس یہ اذا سے مراد میڈیا ہے۔ آج میڈیا سے، بس میڈیا ان کے پاس ہے،
تو اس سے جو ہے نا یہ اپنے خبروں میں اور اپنے الیکٹرانک میڈیا یا پیپر میڈیا سے دوسرے میڈیا سے تو یہ کہیں گے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ ہوا ساری ماریں گے بس، اور کچھ نہیں، اندر کچھ نہیں ہے ان کے، کیونکہ اندر ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے اس کا توڑ بھی، مسلمان اگر اکٹھے ہو جائیں تو ان کو اللہ دے دینا، اللہ نے دے دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لن یضروکم، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے، الا اذا، مگر تھوڑا بہت ستانا، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، وَإِن، اور اگر، يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، یا وَلُّوكُمْ، تو پھیر جائیں گے، ادبار، اپنی پیٹھ، یعنی اپنی پیٹھ دکھائیں گے، یعنی کہ شکست کھا جائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر آپ سے یہ لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ اپنی پیٹھ ہی دکھائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم، پھر لا ينصرون، پھر لا کا مطلب نہیں، ينصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب اللہ مدد کسی کی نہ کرے تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ لن یضروکم الا اذا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے ستانے کے، اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو آپ کو پیٹھ دکھائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر تھوڑا سا ستائیں گے، اگر یہ آپ سے لڑیں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کی مدد تک نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ یہاں اذا سے مراد گالی دینا، برا بھلا کہنا، سازشیں کرنا، میڈیا پر غلط پروپیگنڈا کرنا، بہتان تراشی کرنا، یہ چیزیں ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ غور کریں تو دیکھیں آج بھی مسلمانوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفات پیدا ہو جائیں کہ اچھے کاموں کا آگے ذکر کرنا، یعنی خود اچھے کام کرنا، پھر دوسروں کو کہنا، پھر برے کاموں سے رکنا، پھر دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکنا، تو یہ ہے، اور آپس میں ایک ہو جانا، اللہ کی رسی کو مضبوط کر لینا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو آج بھی مسلمانوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفات پیدا ہو جائیں اور یہ اجتماعی طور پر ایک ہو جائیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں اور ان کا اللہ پر ایمان کامل ہو جائے اور تمام مسلمان اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر لیں، تو اہل کتاب اور دشمنان دین کو یہ ہر صورت شکست دے سکتے ہیں اور وہ لوگ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ زبان سے ستانا یہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہوا ماریں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اگر لڑنے کے لیے آئیں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، شکست کھا جائیں گے، اور ان کی مدد ہی نہیں کی جائے گی، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو پہلے ہی فرما دیا ہے کہ ان کی مدد ہوگی نہیں، تو جس طرف اللہ کی مدد ہوگی وہی کامیاب ہوں گے، اور وہ اللہ نے مسلمانوں کو فرما دیا ہے۔ تو گھبرانے کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے، بس بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانا ہے، جو اپنی غلطیاں ہیں ان سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے اور نیک کاموں کی طرف لگا دینا ہے، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ بس یہ کام ہو جائے اور فرقہ وارائیت سب چیزوں سے آزاد ہو کر ایک ہو جائیں، تو دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح پھر بندوں پر آتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے پھر کتنے مزے آتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو کتنی دنیا میں شان و شوکت نصیب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے اس میں اپنا مدینہ شریف میں، تو جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ ان کو تکلیف دیتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے فرما دیا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت ایسے باتیں کریں گے لیکن یہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، لڑائی کر سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی مدد ہی نہیں ہونی۔ تو اللہ نے فرما دیا، اور 3 قبیلے تھے، بنو قینقا تھے، یہ جو ہے بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینہ کے ساتھ آباد تھے۔ تو پہلے دیکھیں یہودیوں کے قبیلے بنو قینقا کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کو، پھر بنو قریظہ قتل کر دیے گئے اور لونڈی غلام بنا دیے گئے، تو یہ خیبر میں پھر ان کی جاڑی کاٹ دی گئی۔ تو اسی طرح نجران کے عیسائی تھے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا،
تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اسلام کی عزت جو ہے، اللہ نے تو فرما دیا کہ اسلام قبول کر لیں تو عزت پائیں، زندگی بڑی عزت سے گزرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی یہ کہتے تھے، دیکھیں نا، آپ غور کریں، ذرا دیکھیں، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس میں مدینہ شریف کے اس بازار میں گئے جہاں پر بنو قینقاع والوں کا وہ بازار تھا، اور بنو قینقاع والے زیادہ تر سونے کا کاروبار کرتے تھے، جیسے سونے کے زیورات بنانے اور اس طرح کا کام۔ تو وہ یہودی جو ہے وہاں پر جو ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات کی تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کی لڑائی تو بدر میں ان لوگوں سے ہوئی ہے جو جنگ لڑنا جانتے نہیں تھے، جب ہم سے لڑائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایسا کہتا ہے تو اس کا غرور تو اللہ خاک میں ملاتا ہے، پھر یہی ذلیل و خوار ہوئے اور وہاں سے جلا وطن ہوئے۔ تو یہ یہودیوں کے لیے مغضوب علیہم کے لفظ آتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے تو ان کی حکومت آج کل جو ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل قائم ہوا تو وہ عیسائیوں نے قائم کیا، یہودیوں نے تو تھوڑا قائم کیا، اس طرح سے وہ بلفور ڈیکلریشن سے ہوا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس طرح جو ان کے قصور ہیں یہودیوں کے کیا تھے، یہ تھے اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنا، اللہ کے آیات کا انکار کرنا اور نبیوں کو قتل کرنا۔ یہ تھوڑی بات تو نہیں تھی نا، بہت بڑا ظلم تھا جو کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں مدینہ میں انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے اور اس کے اندر وہ رہتے تھے اور بڑے بڑے خزانے اندر جمع کر رکھے تھے۔ تو جنگ بدر سے واپسی پر سب سے پہلے یہود کے ایک قبیلہ جو تھا، جو میں نے بتایا بنو قینقاع جو تھا، جن کا کاروبار سونے کا تھا، تو وہ انہوں نے ایک فحاشی کا مظاہرہ کیا۔ اب دیکھیں نا، جنگ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور وہاں پر یہ جو معاملہ پیدا ہوا، یہ بنو قینقاع نے ایک فحاشی کا مظاہرہ کیا۔ تو کیا ہوا کہ مدینہ شریف سے ایک وہاں پر عورت تھی، مسلمان عورت تھی، وہ زیورات کے حصول کے لیے بنو قینقاع کی دکان پر گئی، کیونکہ سونارے کی دکان تھی، سونے کا کاروبار کرتے تھے، تو وہاں پر وہ گئی کوئی زیورات لینے کے لیے۔ تو ان بدبختوں نے ایسی حرکت کی اس کے ساتھ کہ اس کا سطر کھل گیا، اب وہ جسم ظاہر ہو گیا اس بیچاری کا، اب وہ پریشان، صاف ظاہر ہے ایسی عزت کسی کی بازار میں اگر بندہ ایسے کر لے تو کتنا اس کو ہوتا ہے دکھ۔ تو اس نے دہائی دی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہ کر میرے ساتھ میری عزت محفوظ نہیں، اس نے یہ کہہ دیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری عزت محفوظ نہیں؟ یہ بات جب اس نے کی تو ایک مسلمان جو راستے سے گزر رہا تھا تو اس کو برداشت نہ ہو سکا، وہ آگے بڑھا اور جس بندے نے یہ بات کی تھی، جس یہودی نے، اس مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ اب کیونکہ وہ مسلمان اکیلا تھا اور کوئی مسلمان اس کے ساتھ نہیں تھے، تو یہودیوں نے حملہ کر کے اسے مسلمان کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے بنو قینقاع کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یہ بھی فرمایا کہ قریش تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اللہ کی گرفت ہوئی اور تم نے دیکھا کہ میدان بدر میں ان کا کیا حشر ہوا، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی کہیں ایسا انجام ہو جو قریش کا ہوا۔ معذرت کرنے کی بجائے بنو قینقاع کہنے لگے کہ قریش کیا جانے لڑائی کو، جب ہم سے واسطہ پڑے گا نا آپ کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لڑائی کسے کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یہ باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب ان کا محاصرہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا، تو یہ قلعے میں بند ہو گئے اور 15 دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان پر جاری کر دیا اور انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور ان کے جان و مال اور ان کی اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا۔ پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ دیا گیا۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت فیصلہ فرماتے تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ ان کا سفارشی بن کر آیا اور کہا کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیں، یعنی ان کو جلا وطن کر دیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بات مان لی اور ان کو پھر جلا وطن کر دیا، گویا بنو قین کا اس طرح سے مدینہ سے جلا وطن ہو گئے۔ اب یہ تھے، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہاں ایک عورت کے ساتھ اتنی زیادتی کی کہ انہوں نے بازار میں ان کو ان کا سطر کھول دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور دیکھیں اس کے رزلٹ میں کیا ہوا، بنو قین کا پورے کا پورا قبیلہ وہاں سے جلا وطن ہو گیا۔ اب دوسرا قبیلہ یہودیوں کا جو تھا بنو نذیر تھا۔ اچھا، غزوہ احد کے بعد یہ قبیلہ کھلم کھلا مسلمانوں کا دشمن بن گیا۔ انہوں نے کہا مسلمان کیونکہ غزوہ احد میں گئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت تھوڑا سا مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر بعد میں وہ تھوڑا سا جو معاملہ ہوا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے، تو وہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 50 وہاں مقرر کیے تھے، تو وہ جب ہتھیار اٹھانے کے لیے آئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کو کچھ تھوڑا بہت جو نقصان پہنچا، تو اس وجہ سے یہ یہودی سمجھنے لگے کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہے مسلمانوں پہ قابض آ جائیں گے، بڑے غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ ذرا ہوشیار ہو گئے۔ تو بنو نذیر قبیلہ جو تھا یہ سر اٹھانے لگا غزوہ احد کے بعد۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو پھر کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاملے پر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس وجہ سے آپ کی کنیت ابو قاسم بھی کہا جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائیں گے ہم ویسے ہی عمل کر لیں گے، تو انہوں نے اوپر سے کہا، دل سے نہیں کہا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یہاں تشریف رکھیں، ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کی ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان کی تکمیل کا انتظار فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ اس وقت ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کہا کہ کون ہے جو اس چکی والا بڑا پتھر جو ہے اس کو اٹھا کر چھت پر رکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو اوپر چھت سے وہ پتھر ان کے سر پہ جائے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس طرح وہ شہید ہو جائیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر جو ہے وہ گرایا جائے۔ تو ایک یہودی جو تھا ان کا عمرو بن جہاش تھا، جو اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ تو انہی یہودیوں میں سے ایک شخص سلام بن مستقم تھا، اس نے کہا ایسا نہ کرو، خدا کی قسم ان کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ان کے اور ہمارے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی یہ مکمل خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس یہودی کی بات انہوں نے نہ سنی، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ ابھی وہ پتھر کا انتظام کر رہے تھے، یہ اوپر چھت کے اوپر لگانے کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہودیوں کے ارادے سے باخبر کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آ ملے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ارادے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگاہ فرما دیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی نذیر اسی یہودی قبیلے کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں نوٹس دیا، یعنی یہودیوں کو، کہ تم مدینہ سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص بھی پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہودی جلاوطنی کی تیاری کرنے لگے۔ اب جلاوطنی کی تیاری جب کرنے لگے، اسی دوران عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے ان یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ ڈٹے رہو، گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 جنگجو ہیں،
جو تمہارے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری حفاظت میں ہم اپنی جان دے دیں گے، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہودیوں کو کچھ اعتماد آ گیا کہ اب ہم ٹکر لیں گے۔ منافقوں کے سردار کی بات پر وہ قائم ہو گئے۔ منافق تھا، وہ تو باتیں کرتے ہیں، عمل تھوڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم اپنے شہر سے نہیں نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنا چاہیں کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پھر محاصرہ کیا گیا۔ 6 دن کے محاصرے کے بعد ان کی ہمت جواب دی گئی، کوئی مدد کو نہ آیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا نا کہ جو ہے وہ ثم لا ینصرون، کہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، کہ اگر وہ لڑنے چاہیں گے تو شکست کھا جائیں گے۔ تو وہی ہوا کہ وہ تو پہلے ہی شکست کھا گئے اور پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوئی۔ مدد کو نہ ان کے اپنے بنو قریظہ کے آئے، نہ بنو غطفان کے آئے، نہ وہ عبداللہ بن ابی منافق اپنے فوجی لے کر آیا، اپنے سردار وہ جو اس کے بندے تھے وہ لے کر آیا، کوئی بھی نہ آیا۔ ان کی ہمت مدد جو تھی وہ سب ختم ہو گئی، ہمت جواب دے گئی، مدد کو کوئی نہ آیا۔ اس طرح پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6-7 دن کے محاصرے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ سے باہر نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش قبول فرما لی۔ فرما دیا گیا کہ اسلحہ کے سوا جتنا بھی ساز و سامان ہے اونٹوں پر لاد کر آپ لے جا سکتے ہیں، سب لے کر چلے جائیں۔ سب نے اپنا سامان لیا، بچوں سمیت نکل جائیں۔ ان کو کہا گیا کہ پھر وہ سارے جلا وطن کر دیے گئے۔ اس طرح ان کے ہتھیار بھی ان کے کام نہ آئے، اور نہ ان کی افرادی قوت کام آئی، اور نہ ان کے حلیف جو تھے ان کی مدد کو آئے۔ تو یہ تھا دوسرا قبیلہ بنو نذیر جو وہاں سے جلا وطن ہوا۔ تیسرا قبیلہ جو بڑا تھا وہاں پر یہودیوں کا، وہ تھا بنو قریظہ۔ اب ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ باہر سے جب کوئی حملہ کرے گا، یعنی مدینہ شریف پر جب کوئی حملہ کرے گا باہر سے کوئی، چاہے وہ قریش کریں یا کوئی بھی کرے، تو اس وقت یہ بنو قریظہ جو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ غزوہ خندق ہوئی، یعنی جنگ خندق جو تھی، اس میں غزوہ خندق میں اس قبیلے بنو قریظہ نے کھلم کھلا معاہدہ توڑ ڈالا، اور انہوں نے ان کو قریش کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی مسلمانوں کے خلاف، یعنی ان کفار کی مسلمانوں کے خلاف مدد کی۔ تو اس طرح اپنا معاہدہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار پر اور ان کے مددگاروں پر پھر تیز آندھی بھیجی، یہ سب خوف زدہ ہو کر بھاگ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا کہ ان کو عہد شکنی کی سزا دی جائے۔ محاصرے نے ان کی ہمت توڑ دی، اور انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ خندق میں زخمی ہو چکے تھے اور مدینہ منورہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا، اور فرمایا کہ جب سعد آ گئے، فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اتر آئے ہیں، اور اب آپ جو فیصلہ کریں گے یہ لوگ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ کہا یہ فیصلہ مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور ان کے مال جو ہیں وہ تقسیم کر لیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھ رکھا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ مکمل انصاف پر تھا، جو اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ بنو قریظہ نے کیونکہ بد عہدی کی تھی، کافروں کا ساتھ دیا تھا، مسلمانوں کے خاتمے کے لیے انہوں نے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں اور 500 ڈھالیں ان قریش کفار کو دی تھیں۔ تو یہ مکمل معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا،
اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کر لو۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے محاصرہ کیا، اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ہی اپنا منصف بنایا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا صدور ہوا۔ اس طرح سے وہ قتل کر دیے گئے، اور یہ اس طرح سے جو بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، وہ سارے کے سارے انجام کو پہنچے۔ تو اس طرح اس آیت میں اللہ نے فرمایا لن یضروکم الا اذى، لن یضروکم، یہ ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا، الا اذى، مگر تھوڑی بہت ہوا تو ماریں گے نا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر آپ سے لڑیں گے، یولوکم الادبار، تو پیٹھ دکھائیں گے۔ تو آپ دیکھیں پیٹھ دکھا گئے، شکست کھا گئے۔ ثم لا ينظرون، ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی مدد کو عبداللہ بن ابی وہ منافقوں کا سردار آیا، نہ ان کے اپنے کوئی حلیف آئے، نہ کوئی کسی نے مدد نہ کی۔ اس طرح سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اللہ نے فرما دیا کہ اصل میں بات یہی ہے کہ مسلمان جب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو تھام لیتے ہیں اور تفرقے میں نہیں پڑتے، تو پھر اللہ کی مدد سے یہ غالب آتے ہیں، اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور نہ ہی وہ جو کفار ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے، وہ شکست کھاتے ہیں، ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کو فتح ہی فتح نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے، اتفاق اتحاد کے ساتھ، آپس میں محبت پیار خلوص کے ساتھ، اجتماعی طور پر ہمیں اللہ کی رسی دین اسلام کو مضبوطی سے تھام کر، متفق ہو کر، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ متفق ہو کر اتحاد کا علمبردار بنائے، اور پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم غالب ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری یہ دعا اور کاوش قبول فرمائے، آمین۔